اسلامی سال یعنی صدی ہجری کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام اور ماہ ربیع النور شریف کے درمیان آتا ہے۔ جناب گرامی، ہمارا دین اسلام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا، سارے احکامات نازل ہو چکے، سارے اوامر نازل ہو چکے، سارے نواہی نازل ہو چکے۔ اب کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ انسان کی فطرت کے مطابق یہ دین ہے۔ انسان کے لیے جو چیز بہتر سمجھی جاتی ہے وہ اسلام نے اپنے دامن میں جمع کر رکھا، اور انسان کے لیے جو چیز بہتر نہیں ہے، نقصان دہ ہے، مضر ہے، اسلام نے اس بات کو خود سے دور رکھا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، ماہ سفر المظفر جب آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں جبکہ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ سال بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، راتیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم نے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ سفر المظفر کو، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی وغیرہ کی تقاریب نہیں کرتے، خوشی کی تقاریب نہیں کرتے، سفر پہ روانہ نہیں ہوتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے، اور ہم نہ کریں الگ بات ہے، لیکن دوسروں کو بھی اس بات کا زور دیتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی مت کرو، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نیا کام مت کرو، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں آفتیں آتی ہیں، اس مہینے میں پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے خیال کو اور اس قسم کی فکر کو عام کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو مزاج ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ایام جاہلیت والا مزاج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت مبارکہ سے پہلے ہی یہ مہینہ سفر موجود تھا، اور یاد رکھیں اسے سفر ہی کہا جاتا، اور اسلام نے اس کے نام کو ہی باقی رکھا۔ اس مہینے کے شمار یعنی محرم اور ربیع النور شریف سے پہلے کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے، تو گنتی کے حساب سے بھی اس کو دوسرا مہینہ رکھا گیا، اور نام بھی اس کا سفر ہی رکھا گیا۔ اسلام نے اس کو کوئی تبدیلی اسلام نے اس میں نہیں لائی۔ ایام جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اس مہینے کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، اور عام طور پر جب یہ مہینہ آتا تو لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے دوسرے مقام پر منتقل ہو جاتے، یا جنگ کے لیے چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے۔ اور سفر کا معنی ہے، سفر کا لفظ، سفر کا جو معنی ہے وہ ہے خالی ہو جانا، تو اس کو کہا جاتا تھا سفرۃ المکان، یعنی جب یہ مہینہ آتا ہے تو گھر خالی ہو جاتا ہے، تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔
یہ بات نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھی، تو ادھکار گرامی یہ وہی مزاج تھا کہ اس مہینے میں جب وہ منحوس مانتے تھے تو کوئی خوشی کا کام وہ کرتے نہیں تھے، کوئی خوشی کی تقریب ان کے یہاں منعقد نہیں ہوتی تھی، اور اسلام آیا، اس ساری جاہلیت کی رسموں کو اسلام نے ختم کیا۔ جو اس قسم کی جو فکر تھی، اسلام نے اس فکر کو ختم کیا، پاکیزہ فکر۔ یہ بتایا کہ دیکھو کوئی دن برا نہیں ہوتا، کوئی رات بری نہیں ہوتی، اور عزیزان گرامی کامن سینس کی بات ہے، کوئی دن کیسے برا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن۔ کوئی دن برا نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں عزیزان گرامی، کسی کے لیے کوئی دن بابرکت ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے کوئی دن منحوس ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، لیکن پھر یہ کسی کے لیے کیسے کوئی دن منحوس ہو جاتا ہے اور کیسے کوئی دن بابرکت ہو جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ جو نحوست ہے اور یہ جو برکت ہے یہ انسان کی اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، لیکن کوئی آدمی ایک دن ایسا گزارے کہ اس نے اس دن کوئی نیک اعمال نہیں کیے، بھلائی والے کام نہیں کیے، وہ دن اس نے گناہوں میں گزار دیا، وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، وہ دن اس نے گناہ کرتے کرتے گزار دیا، اور ظاہر کی بات ہے جو دن اس کا گناہوں میں گزر گیا وہ دن تو اس کے لیے برکت والا نہیں ہو سکتا، یہ دن اس کے لیے وبال لے کر آئے گا۔ عزیزان گرامی، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہ تو چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، چند ساعتوں کے لیے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کی نحوست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی اس گناہ کے عتاب میں مبتلا ہو جاتی۔ جیسے بہت سے ایسے گناہ ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ آدمی نے ایک گناہ کر دیا، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جیسے اس میں سود ہے، متعدد روایات موجود ہیں عزیزان گرامی، 1 روپیہ سود کا اگر کسی مرد نے کھایا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ہی سگی ماں سے 21 مرتبہ زنا کیا۔ کسی عورت نے اگر 1 روپیہ سود کا کھایا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے 21 مرتبہ اپنے حقیقی باپ سے زنا کروایا ہے۔ ذرا سوچیں یہ گناہوں کی کتنی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی رات منحوس نہیں ہوتی، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے گناہوں کی نحوستیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دن اس کے لیے منحوس ہو جاتے ہیں، وہ راتیں اس کے لیے منحوس ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہر دن برکت والا ہے، اور قابل رشک ہے وہ لوگ جن کے دل اور جن کی راتیں نیکیوں میں گزرتی ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے محنت و مشقت کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے لیے عقل حلال کمانے کے لیے پسینہ ٹپکاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر مسجدوں کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، پھر نماز ختم ہوتی ہے پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، رات میں اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ان کو وقت ملتا ہے مصلی بچھا کر پھر رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ویسے دن تو ہر دن اللہ کا بنایا ہوا برکت والا ہے، لیکن یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان برکتوں میں اپنے لیے اضافہ کر لیتے ہیں۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی رات منحوس نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی اس فکر کو بالکل ختم فرما دیا۔
عرض کیا گیا سفر کے مہینے کے تعلق سے یہ عرض کیا گیا، اور بہت سی دوسری نحوستوں جو عام طور پہ نحوست جس کو خیال کیا جاتا تھا اس کے بارے میں حضور سے عرض کیا گیا، رسول اللہ کیا یہ نحوست نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر نحوست ہوتی تو تمہاری سواری یعنی گھوڑی میں نحوست ہوتی، تمہاری عورت میں نحوست ہوتی۔ نحوست کا تصور نہیں ہے ادھاری گرامی، یہ ایام جاہلیت کی فکر ہے کہ کسی بھی معاملے کو لے کے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ایام جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تو اس کو منحوس تصور کیا جاتا، اسے کسی خوشی کی تقریب میں آنے نہیں دیا جاتا، کسی اچھی محفل سے اس کو دور رکھا جاتا، اور ویسے ہی شادی شدہ بھی ہوتی عورتوں کو ہر مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی اس کو گھروں سے دور کر دیا جاتا، رہائش گاہوں سے الگ ایک کمرے بنا دیے جاتے، جو غلاظت بھرے کمرے ہوتے ان میں ان کو رکھ دیا جاتا۔ یہ ایام جاہلیت کی باتیں تھی، لیکن عزیزان گرامی اسلام آیا تو یہ ساری فکر ختم کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدہ قطرۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ خاتون تھی اور ایک نہیں دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، میرے آقا نے ان سے نکاح فرما کر بتا دیا کہ کوئی منحوس نہیں ہوتا اور بیوہ تو قابل تعظیم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ اسلام کا مزاج ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ آج دیکھیے وہی فکر کس طرح ہمارے معاشرے میں منتقل ہوئی، اب یہ کس وجہ سے ہوا؟ ہو سکتا یہاں کا جو مزاج تھا، اسلام لانے والے اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن یہاں کے تھوڑے بہت جراثیم جو تھے وہ بھی باقی رہ گئے کہ آج بھی بیواؤں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں وہ سلوک نہیں کیا جو اسلام نے جس کا مستحق بیوہ خاتون کو بتایا، وہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہ خوشی کی تقریب ہوتی ہے، بیوہ بھی مدعو ہے، جب گلگوشی کا وقت آتا ہے کہ وہ جو بیوہ خاتون ہوتی ہے وہ سارے خاندان میں بزرگ ہوتی ہے، رشتے میں بھی بڑی ہوتی ہے، عمر میں بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن چونکہ بیوہ ہے تو اس کے ہاتھ سے پھول کی نغمہ بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ دیوانہ گرامی یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ وہ مزاج ہے وہ جراثیم ہے جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایسی کئی باتیں ہیں، اور ہمارا اپنا دیکھیے توہم پرستی اسلام سخت مخالف ہے۔ خود ہمارے معاشرے کے اچھے پڑھے لکھے افراد گھر سے نکلے، راستے میں کالی پیلی آ گئی، فوراً پلٹ کے کر دعا کیا ہے تو راستے میں کالی بلی آ گئی تھی، راستہ کاٹ دیا، جو بھی کام کو نکلے تھے وہ کام خراب ہو جاتا۔ گھر سے نکل رہے، چھینک آ گئی کسی کو، فوراً گھر میں رکے، اور وقت چھینک مار دیا، کام اس خراب ہو جاتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا، یہ آپ ہم صبح شام دیکھتے ہیں یہ معاملہ۔ گھر سے نکل رہے، اب وہ بیوی بیچاری توشہ بنا کے تیار رکھی، سارے بات کھل گئے، دروازے کے باہر قدم رکھے، پیچھے سے بیگم کو رحم آیا، ٹفن کھل کے چلے جا رہے، دوپہر میں کیا ہوگا، شوگر لو ہو جائے گی، اجی ٹفن لے جائیے، ارے کب بخر پیچھے جگہ کو پکاری۔ یہ ہمارے معاشرے کے تلخ حقائق میں ابھی ڈالے گیا، جبکہ توہم پرستی کا اسلام سخت مخالف ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بات دیہاتوں وغیرہ میں جانے آنے کا، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے کے سارے گھر میں بند ہیں، اسی طرح ہم بھی اس میں شامل ہیں، ورنہ دیہاتوں میں مختلف علاقوں میں جانے آنے کا تقریب کے سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سننے میں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نہیں یہ کس اسلام کو لوگ یہ فالو کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، گھر کے نکلے، کوئی برس والا مریض دکھا،
فوراً لعنت پیش کے گھر کو واپس آنا، کیا ہے وہ تو پورے دن کا ستیاناش۔ کیا ہے دیدان گرامی؟ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور اب یہ سفر کا مہینہ آیا، ایک تعلیم بڑی ہمارے ذہنوں میں گڑبڑ کرتے رہتی، بلاؤں کا مہینہ ہے، وہ تو پورے مہینے کو بلاؤں کا مہینہ ہوتا نہیں۔ 13 تیزی، 13 سفر، انڈے 12 کو انڈے، وہ انڈے والے بھی بیچارے بڑے موقع میں موقع چلو تھوڑا مہنگا کر دو، معلوم ان کو انڈے بہت زیادہ ملتے، انڈے لا لیے، پلاوے لا لیے، رات میں تکیوں کے بعد رکھ دیے، صبح ہوئی 13 تیزی بلکہ فقیر آواز دیا، اس کو انڈے دیے، چاول دیے، پلاوے، کیا ہے بلاؤں سے بچا۔ 13 تیزی کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور جہاں تک بلائیں اترنے کا، بلائیں تو ہمیشہ اترتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں بلا لو اور دروازے بند کر لو، کیونکہ اس وقت بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو روزانہ کا معاملہ ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ سال میں کبھی بلائیں نازل نہیں ہوتی، صرف سفر کے مہینے میں اور خاص طور پہ 13 تیزی کو بلائیں نازل ہوتی؟ میرے آقا تو ہر مغرب کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے لو، چھوٹے بچوں کو گھر کے باہر کھیلنا نہ دو۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بھی باتیں چونکہ زمین سے میں تعلق رکھتا ہوں، 5 بجے 6 بجے صاحب بہادر نوکری کر کے یا کسی اور کام سے گئے تھے، واپس آئے، اب ان کو جو ہے تھکے ہوئے ہیں، تو بیوی بولتی کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا، بچوں کو گھر کے باہر لے جاؤ، باہر اب وہ بچے جب اس ٹائم پہ جس ٹائم پر آقا نے منع فرمایا، اس ٹائم پر جب بچے باہر کھیلنے نکلیں گے تو عزیزان گرامی ظاہر کی بات ہے وہ بیمار بھی تو، وہ بلاؤں میں گرفتار بھی تو ہوں گے۔ تو جس بات کے بارے میں، جس کام کے بارے میں حضور نے تاکید سے فرمایا، اس کا تو ہمیں خیال نہیں ہے، لیکن گاؤں والے، دیہات والوں کی یہ 13 تیزی ہمارے نزدیک اہمیت کی حامل ہو گئی۔ 13 تیزی کی کوئی اہمیت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور جہاں تک صدقہ کرنا ہے، یاد رکھو صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ بیماروں کو صحت یاب کرتا ہے۔ تو آپ صدقہ دینا ہے، کبھی بھی دے سکتے ہو، آپ اپنی استطاعت کے مطابق روپیہ پیسہ صدقہ کر دو، کپڑا صدقہ کر دو، کھانا صدقہ کر دو، اللہ اور نوازا بکرا کر دو، اللہ اور نوازا گائے صدقہ کر دو، سب بلاؤں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ لیکن صدقہ دینے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ سید نہ ہو، کیونکہ سیدوں پر صدقہ حرام ہے۔ اگر کوئی ان کو صدقہ جانتے بوجھتے بھی دے رہا ہے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی لحاظ رکھو، صدقہ تو آپ ہمیشہ دے سکتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جب آپ کو کوئی مستحق نظر آ جائے آپ فوراً نیت کر لیجیے، اس کے بعد دیکھیں کیا بلا ہے جو آپ کو پریشان کرے گی، کیا بیماری ہے جو آپ کو گرفت میں رکھے گی۔ اس قسم کی باتیں عزیزان گرامی 13 تیزی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایام جاہلیت میں ماہ صفر المظفر کو منحوس سمجھا جاتا، اور اسلام نے نحوستوں کا تفقع ختم کیا۔ اسلام نے یہ بتا دیا کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی رات منحوس نہیں ہوتی، بلکہ نحوست جو ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے، برکتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھے اعمال ہوں گے، برکتیں صرف ہمیں ہی نہیں ملے گی بلکہ ہمارے
ہماری اولاد میں بھی وہ برکتیں منتقل ہوں۔ بدعمالیوں کا نتیجہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کی نوسط صرف ہمیں ہی زندگی بھر نہیں دوڑاتی، بلکہ ہماری اولاد میں بھی اس کی نوسط منتقل ہوتی ہے۔ تو کوئی عمل ایسا ہم سے ہونا ہی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں پریشان ہونا پڑے یا ہماری اولاد کو پریشان ہونا پڑے۔ اعمال وہ ہونے چاہیے جن سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، اور وہ عمل جو بابرکت ہیں، جس کی برکتیں ہمیں بھی ملے اور اس کی برکتیں ہماری نسلوں میں بھی ہو۔ دیدار گرامی، اس بات کا لحاظ کرے، ماہ سفر کو پھرے اور ایک دن آتا اس مہینے میں آخری چہارشنبہ، کیا ہے بولے گھاس کھود لو، پورے فیملی بھاگ گھاس ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ کیا ہے بولے تو گھاس کھودل گا یا اپنی جان کیوں بھائی؟ وہ کسی کے پاس جواب نہیں۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہو گئے۔ دیدار گرامی، یہودیوں اور عیسائیوں کے یہود و نصارہ کی اڑائی ہوئی افواہ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماہ سفر کے اواخر میں بخار میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرد الوصال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت تھا اور بخار میں شدت آ گئی تھی میرے آقا۔ سارے صحابہ حیران پریشان تھے۔ یہود و نصارہ نے سازش کی، دیکھو محمد رسول اللہ اچھے ہو گئے، صحتیاب ہو گئے۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر ہو، بعد میں معلوم ہوا نہیں ہے تو چھٹی ہے، حضور تو ابھی مردوں تھا۔ یہ آخری چہارشنبہ جو ہے دراصل اس زمانے میں یہود و نصارہ کی ہوئی سازش کا نتیجہ ہے، اور ہم صاحب خوشی منانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یقیناً ہم کا کوئی ہمارے پاس تصور نہیں ہے۔ 3 دن مرحوم کا 3 دن ہوتا ہے، اور مرحوم کی جو اہلیہ ہے جو بیوہ ہو جاتی ہے ان کے لیے مدت پڑ گئی 4 مہینے 10 دن۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہر سال پابندی سے غم منایا جائے۔ ہاں محرم الحرام کا جو معاملہ ہے یہ امت مصطفیٰ کے لیے دردناک ثانیہ ہے۔ آل نبی آل رسول کو بغیر پانی کے تپتے ہوئے ریگستان میں شہید کیا گیا۔ غم نہیں مناتے لیکن اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس سے دل غمگین ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس بات کا لحاظ رکھو کہ یہ 13 دن آخری چہارشنبہ یہ بیکار کی باتیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کے مغائر ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، اسلام کو سمجھنے اور اسلام کو سمجھ کر اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بہت سے افراد ہیں آج کل غیر الفاظ ہے، میں اور میرے گھر کے تمام افراد بھی اس بخار میں مبتلا ہوئے، اور بھی بہت سے دواخانے میں جاؤ تو پھیلے لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلا وبا سے آپ کو ہم کو نجات عطا فرمائے، جو محفوظ ہے مولا ان کو مزید حفظ و امان عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ یعنی عقیل صاحب کی والدہ آج انتقال کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ چونکہ مجھے بتایا گیا کہ مسجد کی خدمت سے بھی اس کا تعلق رہا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، اسی کے احکام کو ہم فراموش نہیں کرتے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تاکہ مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، اور ساتھ میں اپنے جو عقیدہ و قارب مرحوم ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو
ثواب ہے مولا اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما مولا تمام ہی اہل بیت اطہار کی خدمت میں اس کا ثواب ہے قبول فرما تمام خلفائے راشدین اجر مبشرہ جمیع صحابہ کرام و صحابیات انصار و مہاجرین جملہ شہداء کرام تابعین و تابعات تبع تابعین و تبع تابعات کل ائمہ و مجتہدین کی خدمت میں اس کا ثواب ہے مولا اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما مولا تعالیٰ تمام اولیاء اللہ و مجموعین الفتوح سرکار غوث العظم سرکار غریب نواز سرکار غوث نقشبندی سرکار شہابت سہروردی سرکار احمد کبیر الرفائی سرکار ابو الحسن علی الشاذلی ان کے اجداد اکرام ان کے پیار اکرام ان کے اساتذہ اکرام ان کے مریدین ان کے خلفاء کی خدمت میں اس کا ثواب ہے مولا قبول فرما جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس دنیا کے رخصت میں مولا ہم سب کو اس کا ثواب پہنچا بالخصوص سادات بھائی صاحب کی اہلیہ کو اس کا ثواب پہنچا ساتھ ہی ہمارے متعلقین میں جو مرحوم ہوئے ہیں مولا ان سب کو اس کا ثواب پہنچا تمام کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما تمام کی خطاؤں کو درگزر فرما مولا ان کی قبروں کو کشادہ فرما ان کی قبروں پر رحمت و مغفرت کا حضور فرما ان کے درجات بلند فرما سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور باغیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین